بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو گائز، واقعہ کچھ ایسے ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد کرنے کی درخواست فرمائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یا بعض روایتوں کے مطابق فرمایا ابوبکر، حکم الہی کا انتظار کرو۔ چند دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ یہ نسبت کیسے قرار پائی، اس کے متعلق 3 روایات ہیں، جن میں سے میں ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو روایت کچھ ایسی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ کیوں نہیں پیغام بھیجتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطرت حیا کی وجہ سے زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھتے رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی، آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، زرے کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے سر خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا فروخت کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی، جس میں سے حضرت ابو عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے 480 درہم پر یہ ذرا خرید لی اور پھر ہدیتاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی واپس کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رقم لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعائے خیر کی۔ اس اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی حاصل کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا کی قیمت فروخت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو، 1/3 سامان شادی پر اور دیگر اشیاء خاندانی پر خرچ کرو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مجاہرین اور انصار کو مسجد نبوی میں بلاؤ۔ خود حضور انس بن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وحی آنے کی سے کیفیت طاری ہوئی، وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا جائے۔ جب بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا،
اے گروہ مجاہرین اور انصار، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اسی حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا۔ سبحان اللہ۔ تو گائز آپ نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ نکاح ہے وہ کس طرح سے ہوا۔ تو گائز امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو بھی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔